الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ انتہائی معزز و مکرم سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر سا ایک حصہ پڑھا گیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پڑھی گئی۔ اس قرآنی آیت کریمہ اور احادیث کے اندر رمضان المبارک کی برکتوں کو اور رمضان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ بس شروع ہونے ہی والا ہے، تو چند دنوں کے بعد میں، تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں، 8 دن کے بعد میں رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمت والا، مغفرت والا، آپس میں خیر خواہی والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کس طرح گزارنا چاہیے؟ ایک مسلمان کے دل میں رمضان کی کتنی عظمت ہونی چاہیے؟ ایک ایمان والے کے دل میں رمضان کی کتنی قدر ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو کئی اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ اسی رمضان کے مہینے کے اندر۔ قرآن کریم جو ہماری دستور کی کتاب ہے،
قانون کی کتاب ہے، جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نزول بھی رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا ہے، اور اسلام کی کئی جنگیں اسی رمضان کے اندر ہوئی ہے، اور سب سے پہلی جنگ بدر وہ بھی اسی رمضان میں ہوئی ہے۔ یہ رمضان ایک مسلمان کے لیے بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں، شعبان کے آخری دنوں میں سے کسی ایک دن کے اندر خصوصی طور پر اپنے صحابہ کو جمع کر کے رمضان کے فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظل علیکم شہر مبارک، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، شہر برکت، برکت والا مہینہ ہے، شہر صبر، صبر کا مہینہ ہے، شہر مغفرت، مغفرت کا مہینہ ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر دن کے وقت میں روزوں کو فرض کیا ہے، وَلَيْلَهُ قِيَامًا، اور اس کی رات کے اندر قیام کرنا ہے اور تراویح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں بتلائی کہ جو شخص اس مہینے کے اندر کسی بھی ایک نفل نیکی کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس نفلی نیکی کے ثواب کو بڑھا کر فرض کے برابر ثواب دیں گے۔ دوسرے 11 مہینوں کا فرض اور رمضان کا نفل، یہ دونوں نیکی کے اندر برابر ہوں گے۔ فرض کا درجہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوا ہے، نفل کبھی بھی فرض کو پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن رمضان کی برکتوں کی وجہ سے، رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے، رمضان میں اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعامات کی وجہ سے اللہ نے نفل کے درجے کو بڑھا کر فرض کے برابر قرار دے دیا، اور جو رمضان میں ایک فرض کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرض کے برابر دے دیں گے ثواب۔ رمضان کی آپ ایک فجر کی نماز پڑھیں گے، آپ کو 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ رمضان کے اندر 1 روپیہ زکوٰۃ نکالیں گے، آپ کو 70 روپے زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے کا ثواب ملے گا۔ آپ رمضان کے اندر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ آپ رمضان میں قرآن کا 1 حرف پڑھیں گے، آپ کو 70 حرف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہر نیکی کا ثواب بڑھ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 حصے فرمائے، اولہ رحمت، اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے، یہ رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے جو 10 دن ہیں 11 سے 20 تک، یہ مغفرت کے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، 21 سے جو 30 دن آخری عشرہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا ہے اور جہنم سے برات کا ہے۔ اسی رمضان کے استقبال کے لیے صحابہ کرام پہلے سے تیاریاں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان شروع ہوتا تو رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ رمضان کی تیاری کرو، رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ یوں تو پورے سال ہی آپ کے در پہ آنے والا کوئی بھی سوالی نامراد ہو کر نہیں لوٹتا تھا، لیکن جیسے ہی رمضان داخل ہوتا آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جایا کرتی تھی کہ تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ
آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ اس طریقے سے آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مخلوق پر لٹایا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ رمضان کے استقبال کے اندر آپ تیاری کیا کرتے تھے۔ اس رمضان کی آمد سے پہلے ایک مسلمان کو کچھ چیزوں کا التزام کرنا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں فکر کرنی ہے کہ ایسا برکت والا مہینہ جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے یہ سب فضیلتیں بتلائی، یہ سب عظمتیں بتلائی، یہ سب برکتیں بتلائی کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو ایک مسلمان کو بھی اس مہینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ سب سے پہلا کام، ایک مسلمان کو رمضان کی آمد سے پہلے یہ تصور کرنا ہے، پچھلے رمضان میں ایک سال پیچھے ہم جاویں اور پیچھے کی سوچیں، کتنے ہی ہمارے ایسے دوست تھے، کتنے ہی ہمارے ساتھی تھے، ہمارے رشتہ دار تھے جو ہمارے ساتھ رمضان گزار رہے تھے، جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن موت نے انہیں اچک لیا اور وہ قبروں میں جا کر سو گئے۔ یہ رمضان انہیں نصیب نہیں ہے۔ جو آنے والا رمضان ہے یہ اللہ ہمیں نصیب کر رہا ہے اور انہیں نصیب نہیں ہوا۔ یہ زندگی کا ایک سال مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ ہر چیز کو نبی نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے دو آدمی دونوں ایک ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان میں سے ایک صحابی جہاد پر گئے، میدان کارزار میں گئے اور وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے دوسرے ساتھی جو ان کے ساتھ بھی ایمان میں داخل ہوئے تھے وہ جہاد سے واپس لوٹے یا جہاد میں گئے نہیں تھے۔ یہ ان کے بعد میں ایک سال تک زندہ رہے، انہوں نے ایک سال کی نمازیں پڑھی، ایک رمضان کے روزے رکھے، ایک سال تک ذکر و اذکار کیا، ایک سال تک صدقات کیے، ایک سال تک قربانیاں دی اور نیک اعمال کرتے رہے۔ ایک سال بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک صحابی نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا۔ کیا منظر ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ جو ایک سال بعد میں مرے ہیں، جن کا ایک سال بعد میں انتقال ہوا ہے، وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور وہ شہید جو ایک سال پہلے مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں۔ بڑی حیرانی ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ کی راہ میں شہادت سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور بعد میں مرنے والا یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہمارے دو ساتھی جو دونوں ایک ساتھ ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک ساتھی جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا، دوسرا ساتھی اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا، اس نے ایک سال کی نمازیں پڑھی، ایک رمضان کے روزے رکھے، ایک سال کی عبادات کی، ایک سال کی نیکیاں کی، اور وہ اپنے گھر پر بستر پر مرا۔ لیکن میں نے خواب میں دیکھا یہ بعد میں مرنے والا جو اپنے گھر میں مرا ہے یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے اور شہید بعد میں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہو، اس کے ایک سال کی نمازیں زیادہ ہیں، اس کے ایک رمضان کے روزے زیادہ ہیں، اس کے ایک سال کے ذکر زیادہ ہے، اس کی ایک سال کی صدقات زیادہ ہے، اس کے ایک سال کی عبادات زیادہ ہے، تو یہ پہلے جنت میں جائے گا۔ زندگی کا مل جانا، ایک رمضان کا مل جانا، یہ خالی رمضان کا مل جانا، یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے ایک سال کا مل جانا، یہی ایک عظیم اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے، اس کو ہم کم نہ سمجھیں۔ جب آدمی
مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے لیے بھی ترستا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا سوائے ان گھڑیوں کے، ان لمحات کے جو اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں گزر گئے۔ ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو، ہر منٹ کو ہم قیمتی سمجھیں، اللہ کا انعام سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک رمضان اللہ ہمیں اور دے رہا ہے، اس آنے والے رمضان کی ہم ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے اس کی عظمت کو دل میں بٹھائیں۔ جب تک کسی چیز کی عظمت دل میں نہیں بیٹھتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان تیاری بھی نہیں کرتا ہے۔ ہم رمضان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ ایک حدیث کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، عمر فاروق کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، پائے کے عالم ہیں صحابہ میں سے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں کہیں سفر پہ جا رہے تھے، بیچ راستے کے اندر ایک قبر نظر آئی۔ جیسے ہی عبداللہ بن عمر کی نظر قبر پر پڑی فوراً اپنی سواری کو روکا، اونٹنی سے نیچے اترے، دوگانا نماز پڑھی، کچھ دعا مانگی، واپس سوار ہوئے اور آگے چلے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا اے عبداللہ، آج تک ہم نے کبھی آپ کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج یہ نئی چیز دیکھی کہ آپ سفر میں جا رہے ہو، بیچ راستے کے اندر قبر پر نظر پڑی اور آپ نے وہیں رک کر کے دوگانا نماز پڑھی اور پھر آگے چلے ہو۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے جیسے ہی میری نظر قبر پر پڑی فوراً میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ قبر والا آدمی کتنا محتاج ہو گیا ہے کہ یہ نہ تو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، نہ قرآن کی ایک آیت پڑھ سکتا ہے، نہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، نہ 1 روپیہ صدقہ کر سکتا ہے، اب یہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم ابھی قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، صدقات بھی کر سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، سب نیکیاں کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم نیک کام کریں۔ جیسے ہی میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا فوراً میں نے اپنی سواری کو روکا، میں اٹھنے سے نیچے اترا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ اس لیے ہم سوچیں رمضان میں صرف 8 دن باقی ہے، 8 دن کے بعد یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ، یہ غمخواری کا مہینہ، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ چھانے والا ہے۔ ہر مہینہ تو خالی آتا ہے، رمضان تو چھاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے، رمضان کی آمد سے پہلے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ مسجدوں کے اندر خطبات میں بیانات ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کے لیے باقاعدہ استقبال رمضان کے نام سے جلسے بھی کراتے ہیں کہ مسلمان رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کی تیاری کیسے کریں، اتنے عظیم الشان مہینے سے ایک مسلمان فائدہ کیسے اٹھائیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر اپنے امتیوں کو حکم دیا اکثروا فی رمضان 4، رمضان کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، رمضان کے اندر 4 چیزوں کو بہت زیادہ کیا کرو، ان میں سے 2 چیزیں خود تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں ان کے بغیر تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو تمہیں نجات ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو تمہارا کوئی کام ہی نہیں بننا ہے۔ 2 چیزیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، ان میں سے پہلی چیز اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
پہلی چیز جس کی کثرت کرنی ہے رمضان کے اندر کثیر تعداد میں پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے، سوتے جاگتے پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے، وہ ہے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ کی خوب آپ کثرت سے ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے فائدے کے لیے ہے وہ ہے استغفار، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ آپ جانتے ہو استغفار کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ آج دیکھتے ہیں ہر دوسرا آدمی آپ کو شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا، لاک ڈاؤن نے پریشان کر دیا، نوٹ بندی نے پریشان کر دیا، نوٹ بندی سے ابھی سنبھلے ہی نہیں تھے، اوپر سے لاک ڈاؤن لگ گیا، کاروبار نشٹ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، اب تو اتنی مشکل سے گھر کے خرچے چلتے ہیں، کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، سب سے طاقتور وظیفہ اور اللہ کا بتایا ہوا قرآنی وظیفہ ہے۔ آپ کو کوئی کہے گا یہ علی کا وظیفہ ہے، یہ فلاں پیر کا وظیفہ ہے، یہ فلاں مرشد کا وظیفہ ہے، سب سے طاقتور وظیفہ اللہ کا وظیفہ، خود اللہ کا بتایا وظیفہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان استغفروا ربکم، اگر تم اللہ کے سامنے استغفار کرو گے، یمددکم ربکم باموال و بنین، اللہ تمہارے اولاد کی تعداد کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے مال کی تعداد کو بڑھا دے گا، آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، زمین سے پھلوں کی اور غلات کی پیداوار کرے گا۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ کتنا پاورفل وظیفہ ہے، کیسا طاقتور وظیفہ۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، وظیفے بھی لیتے ہیں، تعویذات بھی لیتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، پھر بھی بچے نہیں ہو رہے، پریشان ہیں، ان کے لیے سب سے طاقتور وظیفہ استغفار کثرت سے کرو۔ جب 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار کی تعداد پہنچ جائے گی، تم جو مانگے گا وہ ملے گا۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے صبح شام 100 مرتبہ، کم تعداد کے اندر کام نہیں بنیں گے، زیادہ تعداد میں پڑھو۔ ایک دن کے اندر 12,000 مرتبہ استغفار پڑھو، ایک دن کے اندر 12,000 مرتبہ استغفار پڑھو۔ 40 دن کے اندر تم 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار کی تعداد کو پورا کرو، پھر دیکھو تم ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت برسے گی، تمہاری منہ سے کلمہ نکلے گا، اللہ کی دربار میں قبول ہو جائے گا۔ لیکن تعداد کو پوری تھی کرو۔ مسلمانوں کے وظائف تو بہت مضبوط ہیں، لیکن مسلمان اپنے اعمال میں کمزور ہیں، کرتے نہیں ہیں، صرف دکھلاوا کرتے ہیں۔ تسبیح لے کے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں گے، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں گے، وہ بھی 3 دن میں 1 مرتبہ۔ جب بہت ہی زیادہ ان کو جنون چڑھے گا کہ اللہ والا بننا ہے، 3 دن پڑھیں گے، چوتھے دن غائب ہو جائیں گے۔ جب چیز کا ناگا کر دیتے ہو تو ناگا کرنے کی وجہ سے اس کا سب اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ناگا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کثیر تعداد کے اندر روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھو۔ دنیا کا کوئی کام نہیں ہے جو اٹک جائے یا رک جائے، ہر کام ہوگا۔ تو رمضان کے اندر دوسری چیز جس کی کثرت کرنی ہے، جس کو بہت زیادہ پڑھنا ہے، وہ ہے استغفار۔ یہ 2 کام تو خود اپنے فائدے کے لیے ہے، 2 کام جن سے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے جنت کی طلب۔ جنت تو ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے۔ ہمارا اصلی مقام ہی جنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ہم تو بکے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم نے قیمت دی ہے اللہ کو کہ اے اللہ آج سے ہم تیرے غلام ہیں، آج سے ہم تیرے بندے ہیں، ہم اللہ کے نوکر ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے ملازم ہیں، اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ اس لیے پہلی چیز جو ہمارا منزل ہے، ہماری اصل ٹھکانہ ہے، ہمارا اصلی گھر ہے جنت، اس کو ہم خوب اللہ سے مانگیں گے رمضان میں۔
اور دوسری چیز جس سے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا. جس چیز سے ہر مسلمان ڈرتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے اس سے پناہ مانگنی ہے. ان 4 چیزوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر رمضان کے اندر کثیر تعداد کے اندر کرنے کا حکم دیا ہے. ان 2 کاموں کا ذکر کریں, ان 2 چیزوں کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے, جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں کی سنت باقی سنتیں پڑھ لو, باہر والے اندر آ جاؤ, اگلی صفوں کو پر کر لو.